subscribe to my channel, and also press this bell icon. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت عاشق رسول اللہ محدث بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش پا ہے راہ صراط وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور فرماتے ہیں ہائے غافل ہے وہ کیسی جگہ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آہ قبر میں کون ہوئے گا انیس ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا معزز اکرام آج کی یہ محفل پاک علی جناب محب و کرم فرما محمد امین صاحب ان کی والدہ مرحومہ مقبورہ کہ 40ویں کی محفل ہے اور اس میں میلاد مصطفیٰ ہے اسی کی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ جو پیش کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ دیر اسی پر جو ہے آپ سے ہم گفتگو کریں گے لیکن آئیے ایک بار اور بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک نذرانی عقیدت پیش کریں بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائما تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم محترم حضرات رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون بھلا کیوں کر تم خدا کے منکر ہو گئے یا ناشکرے ہو گئے اس لیے کہ تم نہیں تھے اور اس نے تمہیں جو ہے جلایا اور پھر جو ہے وہ تمہیں مارے گا اور پھر تم کو جلائے گا پھر تمہیں جو ہے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہ ہے آیہ کریمہ کا مقصد معنی جو میں نے بتا دیا کہ ہمارا وجود یہ نیز تھا ہم نہیں تھے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس پروردگار عالم نے رحم فرمایا اور ہمیں پیدا فرمایا پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس نے مجھے زندگی جو دی ہے پھر جو ہے ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے کیا ہوگا پھر وہ مجھے جلائے گا اور پھر ہم اسی کی طرف جو ہے پلٹ کر جائیں گے یہ اس کا مقصد ہے آج ہم آپ موت کیا ہے موت کسے کہتے ہیں
موت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جو بڑے بڑوں کو جو ہلا کر رکھ دیتی ہے. موت کا تصور ہی آدمی کو آتے ہی آدمی گھبرا اٹھتا ہے. کتنے ہی پہاڑ دل ہو، کتنے ہی جو ہے تقریر کر لے، کچھ کر لے، سمجھا دے، بجھا دے، سب کچھ کر دے، لیکن جب آدمی موت کو سوچتا ہے اور اس خیال میں جب غرق ہوتا ہے تو آدمی کا حواس باختہ ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت میں موت کیا ہے معلوم ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت جو ہے ایک پل ہے، برج ہے جو ملا دیتی ہے دوست کو دوست سے، دوست کو دوست سے جو ہے ملا دیتی ہے. موت اس کا نام ہے کہ موت اس پل اور برج کا نام ہے جو دوست سے دوست کو ملا دیتی ہے. یہ کس سے ملا دیتی ہے؟ کون ہے وہ ملنے والا؟ اس کے لیے علامہ آصی غازی پوری علیہ رحمہ فرماتے یہ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب غور بھی اس گل کی ملاقات کی رات، ہے شب غور بھی اس گل کی ملاقات کی رات. یعنی کفن میں آسی پھولے نہیں سمائے گا، اس لیے قبر میں اس گل کی ملاقات. گل کون ہے؟ وہ جناب احمد مصطفیٰ محمد علی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے کہ وہاں تو ان سے ملاقات ہونے والی ہے. زندگی بھر آدمی تڑپتا رہا، زندگی بھر آدمی روتا رہا، زندگی بھر سوچتا رہا، خواب بھی جو نہیں ہوا، لیکن وہ جو ہے قبر میں جو ہے نبی کا دیدار ہوگا اور جو ان کا غلام ہوگا وہ یہی کہے گا اے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہی تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد. نعرہ تکبیر. اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل کی ملاقات کی رات، ہے شب گور بھی اس گل کی ملاقات کی رات. دیکھیے قبر میں جب ہم آپ دفنا دیتے ہیں، مشہور ہے، فرمانے آتا ہے کہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، ہے نا؟ فرشتے آتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حیات الموت میں لکھا ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا ہی اس کی موت کی دلیل ہے. اس لیے جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دن اس دنیا سے جائے گا. ہم ہیں، آپ ہیں، ہر چیز سمجھے نا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. جو پیدا ہوا وہ اس دنیا سے جائے گا ضرور، اس دنیا. اس لیے کہ دیکھیے یہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے، موت ہی جو ہے ایک ایسی. دنیا میں بے شمار آدمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے نا، ناٹے قد کا ہے، لمبے قد کا ہے، ہر چیز ہے. مذاہب الگ الگ ہیں، مسالک الگ الگ ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں سارے لوگوں کا اتفاق ہے، سارے لوگوں کا اتفاق ہے، وہ ہے موت. جس سے پوچھو کہو مرنا ہے، ہاں مرنا ہے. فلاں سے پوچھو مرنا ہے، ہاں مرنا ہے. فلاں سے پوچھو مرنا ہے، ہاں مرنا ہے. فلاں سے پوچھو مرنا ہے، مرنا ہے. فلاں مذاہب سے پوچھو مرنا ہے، کہے گا ہاں مرنا ہے. جس کو تو ایک چیز ہے کہ جس میں سب کا جو ہے اتفاق ہے. اور جو ہے علامہ اقبال نے کہا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ارے مسجد وہ جگہ ہوتی ہے سبحان اللہ کہ جہاں آپ جائیں تو ادنا اعلیٰ، چھوٹا بڑا، مالدار سوکار، غریب امیر ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری جگہ جو ہے وہ قبرستان ہے کہ جہاں امیر بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، مالدار بھی جا رہا ہے، چھوٹا بھی جا رہا ہے، سوکار بھی جا رہا ہے، سب جو ہے وہاں جاتے ہیں. اور پھر کپڑا وہی ملے گا سفید والا، ہے نا، سفید والا وہی کپڑا ملے گا. یہ نہیں کہ ہم امیر ہیں تو ہم اپنی قبر میں جو ہے بڑے بڑے گدے نہالی یہ وہ بچھا دیں. نہیں نہیں، زمین کا بچھونا ہوگا، زمین کا بچھونا ہوگا. وہی فرش، وہی کوٹھری، وہی ہر چیز. لیکن اس کوٹھری میں جانے والا اگر اپنے ایمان کو سلامت لے گیا ہے، اپنے ایمان کو سلامت
ساتھ لے گیا ہے اور عشق مصطفیٰ کا چراغ اپنے سینے میں لے کر اس کوٹھری میں گیا ہے تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ محبت جو ہے ان کا چراغ جو ہے اس میں روشن ہو جائے گا، پھر اس کے لیے تاریکی نہیں رہے گی بلکہ اجالا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کیسے کہہ دو کہ میرے قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ کیسے کہہ دوں کہ میرے قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ وہ قبر کی منزل ہے پیارے، سمجھے نا؟ قبر ہر ادنا اعلیٰ چھوٹا بڑا۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی بڑے زبردست یہ ولی کامل ہے، اس نے انہیں صحابی کہا ہے، کچھ نے انہیں تابعی کہا ہے۔ ایک کیرلا میں ان کی مزار شریف ہے، ان کو اہل کیرلا صحابی کہتے ہیں اور ہمارے علماء اہل سنت ان کو تابعی یا تبع تابعی کہتے ہیں۔ بڑے زبردست ولی کامل تھے، سمجھے نا؟ بڑے زبردست ولی کامل تھے۔ تو آپ جب چلے حج کے لیے، تو حج کے لیے جب چلے تو حج کرنے کے لیے جو ہے قافلے چلتے تھے، ہوائی جہاز سواری تو تھی نہیں، قافلے چلتے تھے، چھوٹی موٹی اونٹ کی خچر کی سواریاں اور چلے جا رہے تھے۔ اور اس قافلے میں ایک ننھا سا بچہ بھی تھا، اس قافلے میں ایک ننھا سا بچہ بھی تھا اور وہ بھی جا رہا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا تم ابھی بالغ نہیں ہو، مکلف نہیں ہو، تمہارے اوپر تو فرض نہیں، تمہارے اوپر فرض نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ تم پڑھ کیا رہے؟ کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچھا کہا تمہارا زیادہ راہ کیا ہے، یعنی سفر کا خرچہ کیا ہے، سفر کا خرچہ کیا ہے؟ کہا واہ حضرت جا رہے ہو مہمان بن کے اور سفر کا خرچہ؟ کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ جس کے گھر میں مہمان بن کے گئے ہیں اور اس کے دسترخوان پہ اپنا کھانا لے جا کے کھائیے تو کیا میزبان گوارا کرے گا؟ کہتے نہیں۔ تو کہا حضور والا یہ آپ کا جو ہے ابھی عقیدت اور جو ہے یہ متزلزل، اس کو اور مضبوط کیجئے۔ رب نے بلایا ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، اس کے گھر جا رہے ہیں، اب مہمان بن کے جانا میرا کام ہے اور انتظام کر دینا جو ہے اس کا کام۔ کہا بیٹا مکلف یعنی بالغ نہیں ہوئے ہو تو تمہارے اوپر حج کے تم کیوں جا رہے ہو، کیا پڑے؟ کہا حضور ایک بات عرض کرو۔ کہا حضور ایک بات، کہا کہو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک بات عرض کرو۔ کہا سرکار جب موت آتی ہے نا، جب موت آتی ہے نا، بالغ نابالغ بڑا بوڑھا جوان چھوٹا عورت مرد یہ نہیں دیکھتی ہے، شیر خارگی نہیں دیکھتی ہے، دودھ پتے بچے کو بھی نہیں دیکھتی ہے۔ ارے جب اجل کا فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے جب وہ روح قبض کیا تو وہ چھوٹا امیر و غریب نہیں دیکھتا ہے، بالغ و نابالغ نہیں دیکھتا ہے۔ اے حضور والا میں اس لیے اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں بیت اللہ شریف کے لیے، کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اس لیے کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ بالغ و نابالغ نہیں، موت کا فرشتہ جو ہے یہ بالغ و نابالغ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ موت ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ موت کو جو آدمی 20 مرتبہ اگر ڈیلی یاد کرے نا تو جب مرے گا تو شہیدوں میں مرے گا، سمجھے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی وضو بنا کے جو ہے سو جائے، اگر وہ اس حالت میں مرے گا تو بھی جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، وہ بھی جو ہے وہ شہید ہوگا۔ تو موت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو بڑے بڑوں کو ڈرا دیتی ہے، بڑے بڑوں کو ڈرا دیتی ہے موت۔ سیدنا حضرت ہارون رشید علیہ الرحمہ یہ بادشاہی نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے ایک ولی بھی،
سمجھے نا، ولی بھی تھے، بادشاہ وقت تھے، اور دبدبا اتنا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ شاہ روم کی طرف سے ایک مرتبہ خراج کا دینا بند ہو گیا، تو آپ نے جب خط لکھا تھا وہ فلاں کے جانے تو کیا سمجھتا ہے کہ نہیں دیں گے، آپ کا خط پاتے ہی اس نے خراج دے دیا۔ لیکن اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا جو ہے شہنشاہ ہونے کے باوجود یہ اللہ والے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، عوالم ان کا یہ تھا، ان کی اہلیہ حضرت زبیدہ، یہ بہلول دانا علیہ السلام کی جو ہے مریدہ تھی۔ سرکار بہلول دانا ایک مجذوب بزرگ ہیں، بغداد شریف میں یہ بیٹھے ہیں، حضرت نے دیکھا ہے، خواجہ جنید بغدادی سے درگاہ سے نکلیے تو جیسے ہی قبرستان پار کیجیے آپ کی مدد، یوشع بن نون کی ان کے بغل میں ہے، یہ دونوں قریب تھوڑی دور میں ذوالنون مصری کی ہے، بس ایک 10 قدم 15 قدم 20 قدم۔ تو یہ بہلول دانا کی جو ہے مریدہ تھی، اب بڑی زبردست تھی، سمجھے نا، بہت زبردست، یہ بھی ولیہ تھی، یہ بھی ولیہ تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ان کا ہے کہ سلطان ہارون رشید کی اہلیہ حضرت زبیدہ، انہوں نے مکہ شریف میں اس زمانے میں نہر بنوایا تھا۔ آج بھی جو حج کرنے عمرہ کرنے جاتے تو نشانوں کو دیکھتے ہیں، نشانات باقی ہیں، اور وہ نشانات یاد دلاتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا یہ لوگ بھی مہربان تھے کہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ تو ایک دن جو ہے حضرت زبیدہ اور ہارون رشید لیٹے تھے، چاند نکلا ہوا، تو حضرت ہارون رشید نے کہا کہ زبیدہ یہ بتاؤ چاند خوبصورت ہے یا کیا؟ سوال تھا، چاند خوبصورت ہے یا تم ہو؟ چاند خوبصورت ہے یا تم ہو؟ تو حضرت زبیدہ نے کہا کہ میں، حضرت زبیدہ نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں۔ اب یہ بادشاہ وقت ہے، جلال میں آ گئے، فوراً حکم دیا قید کر لیا جائے، اسے قید کر لیا، قید خانے میں جو ہے ان کو بند کر دیا۔ شام ہوئی تو کھانا جو ہے گھر کا بھیج دیا، حضرت زبیدہ نے کھانے کو واپس کر دیا۔ حضرت زبیدہ نے کھانے کو واپس کیا، کہا مجھے وہی کھانا چاہیے جو عام قیدیوں کو ملا کرتا ہے، ہم بادشاہ کی بیوی ہونے کے وجہ سے ہم اس کو جو ہے نہیں کھائیں گے، آپ نے واپس قیدی کا کھانا کھایا۔ تو حضرت بہلول دانا رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، آپ آئے، کہا ہارون تو نے میری بیٹی کو جو ہے قید کر دیا ہے۔ کہا حضور میں نے کہا کہ چاند خوبصورت ہے یا تم؟ تو انہوں نے کہا میں۔ یہ اس حساب سے جو ہے یہ غلط، فلاں حساب سے غلط، آپ اپنا منطق لگانا شروع کر دیے۔ کہا ہارون تجھے معلوم نہیں ہے، زبیدہ نے صحیح کہا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ارے اللہ نے انسان کو حسین پیرائے میں پیدا فرمایا ہے، انسان کو حسین پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے لقد خلقنا القمر نہیں کہا ہے، چاند کو نہیں کہا ہے، تو زبیدہ نے غلط کہا دیا، آپ نے آزاد کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جب ہارون رشید علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا، آخری وقت، خزانے کے دروازے کھول دیے گئے، قبر کھودی ہوئی تیار تھی، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، ایک دم آخری وقت ہے، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، کبھی خزانے کو دیکھیں، بلایا اپنی اہلیہ کو، کہا بتاؤ میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ کہا حضور بس گھر کی تکلیف تک۔ بچوں کو بلایا، کہاں تک؟ کہا قبرستان تک۔ دولت کی طرف جو ہے اشارہ کیا، کوٹری کو کھلوا دیا تھا، تو کہاں تک ساتھ دے گا؟ کوئی آواز نہیں۔ اتنے میں اپنے وقت کے ایک امام آ گئے اور رشید کی لگ گئی پیاس، کہا پانی پلاؤ، ایک گلاس پانی لایا گیا۔ تو امام وقت نے کہا کہ امیر المومنین رک جائیے، ابھی مت پیجیے۔ کہا یہ پیاس جو لگی ہے آپ کو، یاد رکھیے موت کی پیاس بڑی سخت ہوتی ہے، سمجھے نا، چاکنی کا وقت جو ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کا ساتھ ہو، سمجھے نا، یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، بڑی۔ تو کہا کہ اگر یہ پانی نہ ملے، آپ کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے
کہ ایک گلاس پانی کے لیے آپ کرو گے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت۔ کہا اچھا یہی پانی اندر گیا باہر نہ آیا تکلیف پڑ گئی تب کیا کرو گے؟ کہا آدھی سلطنت وہ بھی دے دوں گا، آدھی سلطنت وہ بھی دے دوں گا۔ امام وقت نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہ دولت، یہ دھان، یہ سلطنت پیشاب کے چند قطرے کے برابر ہے۔ آدمی اگر ایمان سلامت لے گیا تو وہی جو ہے اس کے لیے سب کچھ، وہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ موت جو ہے نا سب کو آنی ہے نا؟ انبیاء کو بھی آتی ہے لیکن ان کی موت ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری اور ان میں جو ہے بہت فرق ہوتا ہے۔ تو موت آدمی کو جو ہے ایسا منظر آتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر وہ نافرمان بے ایمان رہتا ہے تو آیا ہے روایات میں کہ اسے اگر نہر کا نہر پانی پلا دیا جائے تو بھی جو ہے وہ سیراب نہیں ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح جو ہے ایک واقعہ میری نظر سے آپ سماعت فرمائیں، اس کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جا رہے تھے اور جا رہے تو دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ چرا رہا ہے، اس میں ایک اونٹ بڑا دبنگ تھا اور دوسرے اونٹوں کو کاٹ کھا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے اور چرواہا اوڑھے ہوئے چادر سویا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد اونٹ کو پکڑا کان، اس کے کان میں کہہ دیا کہ ایک دن تجھے مرنا ہے۔ چلے گئے، کچھ دن کے بعد واپس آئے، دیکھا تو وہی اونٹ جو دوسرے کو کاٹ کھا رہا تھا ایک دم دبلا پتلا کمزور ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ ہے کہ اگر انسانوں کی طرح موت کا علم اگر جانوروں بکریوں کو ہو جائے تو تمہیں کھانے کا کوئی جانور نہ ملے گا۔ ایک دم دبلا پتلا ہو گیا، چرواہا بیٹھا تھا، کہا کیا یہ وہی اونٹ ہے تمہارا؟ جاؤ کو کاٹ کھا رہا تھا، کہاں ہے؟ کہا ہوا کیا؟ کہا ایک دن میں چادر اوڑھے لیٹا تھا، ایک آدمی ادھر سے گیا، میرے اونٹ کو بلایا، پتہ نہیں اس کے کان میں کیا کہہ دیا ہے، وہ چلا گیا۔ اس تاریخ سے کھانا پینا جو ہے چھوڑ دیا ہے اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، میں تھا۔ جب یہ دوسرے اپنے اونٹوں کو کاٹ رہا تھا تو میں نے اس کے کان میں کہہ دیا خبردار یاد رکھ، ایک دن تجھے اس دنیا میں مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ میں نے نہیں۔ تو موت وہ خوف اور وہ ڈر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم بتول رضی اللہ تعالی، مریم جن کو علیہ السلام بھی لوگ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، حضرت مریم کے ہمراہ یہ لبنان کی پہاڑیوں میں گئے تھے، لبنان کے پہاڑیوں میں۔ امی جان چلو دونوں عبادت کریں گے، امی جان چلیں، گئے اور پہاڑی پر چڑھ گئے جس پہاڑی پر کوئی جاتا نہیں تھا۔ آپ نے وہاں محراب بنا لیا اور وہیں جو ہے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ، قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی ایک عورت ہے جن کا ذکر جو ہے قرآن نے جو ہے نام کے ساتھ یاد کیا ہے، اور ایک صحابی ہیں جن کو حضرت زید کہا جاتا ہے، ان کا زید کے نام سے جو ہے قرآن نے یاد کیا ہے۔ تو حضرت مریم کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ ایک دن کہا امی جان بہت دن ہو گیا ہے پتے وغیرہ کھاتے ہوئے، اگر آپ حکم دیں تو ہم چلے جائیں نیچے اور آبادی میں افطاری کے لیے کچھ لے کے آ جائیں۔ کہاں بیٹا ٹھیک ہے جاؤ۔ اور آپ چلی یہاں عبادت اور وہاں چلے گئے نیچے، عبادت کرتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے چلے گئے، گاؤں میں گئے، آبادی میں گئے۔ آنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن آنے میں تاخیر ہونے کے بعد کیا ہوا؟ یہاں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نیچے گئے، یہاں اللہ کا وہ فرشتہ جو لوگوں کے روحوں کو قبض کرتا ہے وہ آ گیا، یعنی حضرت اسرائیل آ گئے اور آنے کے بعد سلام پیش کیا۔ حضرت مریم نے کہا کیوں آئے ہو؟ کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے، ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا میں حاضر ہوں، کہا میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر اللہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جب تک علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد سامنے آ گئے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے آئے۔ ایک ہاتھ مار دیا، ان کی آنکھیں جو بھی چلائیں، رب کی بارگاہ میں پہنچے، کہا مولا یہ کون ہے تیرا بندہ؟ کہا یہ تو میرا موسیٰ ہے، بڑا جلالی ہے۔ کہا تم نے کیا کہا تھا؟ میں تمہاری روح قبض کر، تم یہ کہتے تھے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور رب جو ہے اشتیاق فرما رہا خود چلا آتا۔ اور جب آئے آنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ آئے، کہا مولا تیرا نبی ادا ہوتا نا تو میں اس میں بہت سختی کرتا۔ آئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے پر آپ ہاتھ رکھ دیجئے۔ کہا رب جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کتنی ہی عمر والا پھر کہا پھر میں حاضر ہوں۔ کہا پھر میں حاضر ہوں۔ فرشتے نے روح قبض کر دیا، لیکن ایک ذات وہ تھی کہ جس کے دروازے پر آنے کے بعد بھی فرشتہ بھی اجازت لیتا ہے۔ ہاں؟ وہ ذات ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہل بیت۔ ایک وہ دروازہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دروازہ ہے، اب وہ دروازہ رسول اللہ ہے کہ فرشتہ بھی وہاں آ جائے تو اسے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ بار بار دستخط دے رہے تھے سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا حضور ایک محیب شکلدار بدو کھڑا ہوا ہے اور وہ اجازت چاہتا ہے اندر آنے کی۔ میں نے کہا کہ رک جاؤ، میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آقا کی، آپ جو ہے تھوڑی دیر بعد آئیے، پھر وہ دستخط دینا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ بیٹی تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا حضور آپ ہی بتائیں۔ کہا کہ یہ کوئی عام دیہاتی آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت اسرائیل ملک الموت ہے۔ یہ جانتی ہو بیٹی، یہ وہ آ رہا ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہے، باپ کا سہارا چھین لیتا ہے، لوگوں کو یتیم بنا دیتا ہے۔ یہ وہ آ رہا ہے بیٹی، یہ تیرے باپ کے دروازے کی قدر و عزت و حرمت ہے، آج تک اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، لیکن آج یہ تیرے باپ کے دروازے پر آیا ہے اور اجازت لے رہا ہے، ورنہ اسے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ اسرائیل سے تو اللہ محسن نے کہا جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر تو کہا میں حاضر ہوں۔ روح قبض کیے، حضرت مریم لیٹی رہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دیر میں آئے، تاخیر ہو گئی آنے میں، اور تاخیر ہو گئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو آئے، اور آنے کے بعد جب دیکھا انہیں سمجھے نا، تو دیکھا تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری ماں عبادت کر رہی تھی، تھک گئی ہوں گی، روزے دار تھی، میں دیر سے آیا، آرام کر رہی ہوں، سمجھے نا، تھک گئی ہیں، آرام کر رہی ہوں گی۔ تھوڑا اور وقت گزرا، آپ بھی نماز پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، آئے قریب، اور قریب آنے کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کو کہا امی جان رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، لوگ کھا پی کر سو گئے ہیں، اے میری ماں کیا تم نہیں اٹھو گی؟ کوئی آواز نہیں۔ پھر جو ہے حضرت عیسیٰ نے نیت باندھی، دو حصہ گزر گیا رات کا، پھر یہی جملہ کہا، کوئی جواب نہیں۔ پھر رات کا جو ہے آخری حصہ آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اماں ہم بھی افطاری نہیں کیے ہیں ابھی، کب اٹھو گی؟ لوگ سو گئے، اٹھ گئے، آپ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آواز آئی عیسیٰ اب تیری ماں جو ہے اس دنیا میں رخصت ہو گئی، تیری ماں رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ہے میرے پروردگار عالم ایک مرتبہ جو ہے میری ماں سے تو جو ہے ملاقات کر، ایک بار۔ اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر اپنی ماں کے رخسارے پر
جب اپنے چہرے کو رکھا ہے تو آپ کے جو آنسو گرے ہیں فرماتے ہیں کہ پہاڑوں سے بھی رونے کی آواز آئی، درختوں سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی، فرشتے بھی رو رہے تھے۔ آواز آئی عیسیٰ عیسیٰ تم صبر کرو۔ کہا مولا میں نہیں تھا، میرے من موجودگی میں جو ہے میری ماں رخصت ہو گئی۔ بار الہ ایک بار اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی امی سے جو ہے بات کر سکوں، بس ایک بار تو سے التجائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دعا مانگے، اور جب ان کی دعا رب کی بارگاہ میں ٹکرائی تو اللہ تعالی نے حضرت مریم کو جو ہے زندہ فرما دیا، اور جب زندہ فرما دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے ماں کے گلے سے لگ گئے۔ کامی جان میں ہی تھا، دیر ہو گئی، تب میں بیٹا تو گیا تھا، لیکن جو ہے اللہ کے فرشتہ آ گیا اور میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ کہا یہ میری مادر مشفقہ، یہ بتاؤ کہ موت کو کیسے تم نے پایا، موت کو تم نے کیسے پایا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ بیٹا عیسیٰ، ارے اس کی تلخی اور اس کی سختی جو ہے ابھی تک جو ہے میری زبان پر جو ہے اس کی موجودگی ابھی مجھے معلوم ہے، اتنی سختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آسانیت ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دے۔ اور پھر آپ نے کہا بیٹا السلام علیکم، اب میری اور تیری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ پھر آپ کی روح نیچے آئے، وہاں کوئی تو تھا نہیں، وہاں تو کوئی تھا نہیں، نیچے آئے گاؤں والوں کے پاس، کہا گاؤں والوں میری ماں انتقال کر دی۔ اللہ اکبر، وہ پہاڑی، وہ جنگل، وہ لبنان کی پہاڑیاں، نہ گاؤں ہے نہ آبادی ہے، اوپر کچھ نہیں۔ گئے لوگوں نے کہا صاحب وہاں تو بڑے بڑے سانپ بچھو تھے، ہمارے نہ جانے کتنے سو سال سے ہمارے خاندان کے لوگ اس پہاڑ پہ نہیں گئے۔ آپ پھر واپس آ گئے مجبور، کوئی سہارا نہ دیا تو دیکھا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے کفن لیے ہوئے حاضر ہیں، اللہ کے فرشتے کفن لیے ہوئے حاضر ہیں۔ پھر وہیں آپ نے ان کو جو ہے کفنایا اور اسی پہاڑی پہ جو ہے آپ کو دفنا دیا گیا ہے۔ اب بتاؤ آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کے چہرے پر اپنے چہرے کو رکھ کر جو ہے فریاد کی ہے رب کی بارگاہ میں، تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ کی فریاد سے پہاڑوں سے بھی رونے کی آواز، فرشتے بھی رو رہے تھے، درخت بھی رو رہے تھے، جنگل کے وحوش و طیر بھی رو رہے۔ کیوں؟ ماں تھی نا، بڑی محبت تھی۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ارے ہر نفس کو موت کا ذائقہ جو ہے چکھنا ہے، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھ کر جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جو ہے موت کی سختی سے نجات عطا فرما دے، ہے نا۔ اور یہ تو کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کا کرم ہے نا، ان کے صحابہ کا کرم ہے کہ جو ہے آج ہمارے لیے جو ہے آسانیاں جو ہے پیدا ہو گئی ہیں، ہے نا، آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک صاحب آئے ایک امام وقت کے پاس، کہا حضور یہ بتاؤں کہ قرآن جو ہے جانکنی کی سختی بیان کرتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے خمیر آٹے سے بال نکال لیا جائے، اٹھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، کیسے ہوگا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے ہوگا، دونوں کے بیچ میں جو ہے تدبیر کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب حضرت زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا تو حضرت زلیخا نے کہا دعوت کیا، دسترخوان پہ بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں چاقو دیا اور پھل دیا، پھل دینے کے بعد جو ہے کہا کہ جب یوسف ادھر سے گزرے تو تم لوگ چاقو سے اس پھل کو کاٹ دینا ہے، سمجھے نا، اس پھل کو کاٹ دینا۔ تو امام فرماتے ہیں کیا ہے لوگوں، تم نے ابھی سورہ یوسف پڑھی نہیں ہے، سورہ یوسف پڑھو گے تو تم کو جو ہے اس کا مطلب، اس کا جواب مل جائے گا۔ تو جب مصر کی عورتوں نے تانا دیا اور حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گزرنے کو کہا، دسترخوان پہ بیٹھی تھی، یوسف علیہ السلام جب گزرنے لگے تو پھل کا
کاٹنے کے بجائے چاقو سے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، اور محو دیدار تھی حضرت یوسف علیہ السلام، محو دیدار تھی، یعنی حسن یوسف کو دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلی کٹ گئی، لیکن ان کو خبر نہیں ہوئی کہ میری انگلی کٹ گئی، سمجھے نا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور یا رسول اللہ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یوسف کا حسن و جمال ایسا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کٹا لیا ہے، اور مصطفیٰ کا نام ایسا ہے کہ ابھی دیکھا نہیں ہے لیکن نام پہ جو ہے مردان عرب جو ہے اپنی گردنوں کا نذرانہ جو ہے مصطفیٰ کے قدموں پر دو۔ تو فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے زیارت میں دیدار میں اتنا مو ہوئی کہ انگلی کٹ گئی۔ اسی طرح جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سامنے جو ہے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اور دیدار مصطفیٰ میں وہ مو ہوتا ہے، تو کتنی ہی تکلیف ہو، کتنا ہی کچھ ہو، لیکن جب حضور کا وہ دیدار کرتا رہتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں، اسے جو ہے خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے نبی کا دیدار عطا فرمائے، یہاں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور قبر میں بھی جو ہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی روح آسانی سے قبض فرمائے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں اور ایمان پر ہی ہم آپ گامزن رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر رہیں۔ یہی جو ہے ہمارا اصل ایمان ہے کہ نہیں؟ یہی جو ہے ہمارا جو ہے اصل ایمان ہے، ہم اسی پر ہیں۔ اس لیے محبت رسول ہوگی نا تو ایمان کی جڑ ہے، اصل ہے، اور یہی جو ہے ہمارے ایمان کی اصلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، نبی کی محبت عطا فرمائے، بزرگوں کی محبت عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ ورنہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے بچے جب تک حیات ہیں تب تک لوگ خدمت نہیں کرتے ہیں نا۔ جانتے ہو آج کا زمانہ کیسا، نہ جانے کتنے لوگ ہیں کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کی زندگی ہمارے لیے غنیمت ہے، اگر وہ چلے گئے تو پھر آپ قبر پہ بیٹھ کے رو گے نہ پاؤ گے جواب۔ میں نے ایک شعر کہا تھا اس کو، ایک وقت ایک آدمی تھا، اس کی بیوی گزر گئی، 8 دن کے بعد اس کا بچہ گزر گیا، مجھے جنازے کے لیے بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے میں نے جنازہ پڑھایا، اب بیچارہ بہت رو رہا تھا۔ اس وقت میں نے ایک شعر کہا تھا، قبر پہ بیٹھ کے رو گے نہ پاؤ گے جواب، لوٹ کر پھر نہیں آنے کو دنیا سے جانے والے، لوٹ کر پھر نہیں آنے کو دنیا سے جانے والے، جو چلا گیا وہ پھر لوٹ کر جو ہے آنے والا نہیں ہے، لہذا زندگی غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو جو ہے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ایمان پر اٹھائے، اور دعا ہے کہ علی جناب امین بھائی کی والدہ مرحومہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اور اس گاؤں کے قبرستان میں جتنے مومنین